اتنے میرے ملک سے جاتے ہو باہر کے ملکوں میں اور جانا چاہتے ہو اور دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک بات تو پہلے یاد رکھو کہ آج سے 1400 سال پہلے تمہارے نبی نے ایک کہا تھا کہ ہجرت صرف 3 حالتوں میں ہی کرو. تمہاری جانوں کو خطرہ ہے، تمہاری مجبوری ہو گئی ہے، تم وہاں نہیں رہ سکتے تمہارے دین کی وجہ سے، تو پھر چلے جانا وہاں سے، اگر یہ حد ہو جائے جیسے انہوں نے بھی مکہ سے مدینہ گئے. نمبر 2، اگر تم کوئی علم حاصل کرنے جانا چاہتے ہو جو تمہارے علاقے میں نہیں ہے اور تم نے یہ ارادہ کر کے جانا ہے کہ وہ علم نافع علم جس سے کوئی انسانیت کا بھلا ہوگا اور تمہارا روزگار بھی چلے گا، تم وہ علم لے کے سیکھ کر آخر میں واپس اپنے ملک آ کے اپنے علاقے کی خدمت کرو گے تاکہ پھر کسی اور کو نہ جانا پڑے. وہ علم یہاں لے آؤ گے، وہ سکل، وہ نالج. اور تیسری چیز، اگر تم جہاد پہ جاؤ اللہ کے دین کی خاطر، جب تم نکلو وہاں اگر فتح حاصل ہو تو وہ وہیں پہ شادی کرنی تھی، یہ والی فیملی پیچھے ہے. اور وہاں کی عورت اگر اپنی مرضی سے مسلمان ہوگی اور اسلام سیکھے گی بائی چوائس، تو پھر وہ وہاں کی اولاد جو ہوگی اس کو خود ٹرین بھی کر لے گی. اور اسلام پھیلا بھی ایسے ہی ہے. یہ 3 ہی حالتیں تھیں. یہ جو اکنامک مائگریشنز ہیں نا، اس کے نتیجے یہ ہیں، میں سارا دن سنتا ہوں، روتی ہیں مائیں، باپ روتے ہیں، سارا کچھ کسی بھی کنٹری کے. ڈاکٹر صاحب یہ ہو گیا، یہ صاحب بھی جس ملک میں ہے، میں ڈیلیبریٹلی نام نہیں لے رہا، سورج وہاں سے نکلتا ہے، لیکن پہلی نسل تو جا کے وہاں پہ معاشی سٹیبلٹی کے لیے جدوجہد کر رہی ہوتی ہے، تو بچے بیچارے جو ہیں ان کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. اور بچے ایک باہر جاتے ہیں تو کوئی اور کلچر ہوتا ہے، گھر میں کوئی اور ہوتا ہے، اور اس چکر میں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. میجورٹی کا مذہب یا کلچرل ویلیوز کچھ اور ہوتے ہیں. اور تیسری نسل تو سرے سے فارغ ہوتی ہے، اور وہ سب کو پتہ ہے کہ کوئی حال نہیں ہوتا. اس سارے کے باوجود آج امریکہ لیٹسٹ جو میرے پاس ڈیٹا پڑا ہے، -4 اور -5 گروتھ ریٹ ہے امریکہ کا، یورپ کا، جتنے بڑے کنٹریز ہیں. اگلے 20-30 سال بھی ان کے پاس ینگسٹرز نہیں ہیں، جوان نہیں ہیں. اور آپ کے ملکوں میں یہ سارا فساد، یہ اکنامک انسٹیبلٹی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے زیادہ نوجوان ہیں. جب یہاں پر ایک سسٹم نہیں رہنے دیا جاتا، انسٹیبلٹی کریٹ کی جاتی ہے، تو آپ ان ملکوں کی طرف بھاگتے ہیں. سروائیول آف دا فٹسٹ، جنگل کے لاء کی طرح. وہ آپ میں سے جو سکلڈ ورکر ہوتے ہیں، جو انہیں چاہیے ہیں، وہ خود چوز کرتے ہیں، کسی کو ویزا دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے ہیں، اپنے بھاؤ تاؤ کے اوپر وہ رکھتے ہیں. اور آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، ہمیں ویزا مل گیا، ہمیں جاب مل گئی، ہمیں اتنے ڈالرز، ہمیں اتنے پاؤنڈز مل رہے ہیں. چاہیے انہیں ہے. ان کی اپنی مائنس میں گروتھ ریٹ ہے، پورے یورپ کی بھی، امریکہ کی بھی. آپ کو آپ کے ملکوں سے ہانکا جاتا ہے ایک قسم کا. پہلے افریقہ سے جا کے وہ کالے پکڑ لاتے تھے، انہیں طاقتور قسم کے ورکر چاہیے ہوتے تھے فیکٹریز میں، اور انہیں وہ غلامی کی طرح. یہ اب اکنامک غلامی ہے. اور جب ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں تو ہمارے اندر کا مسلمان نہیں اصل میں کسی طرح مرتا. وہ سرکار کی محبت، وہ پیاروں کی محبت. آپ وہاں جا کے بھی میلاد اور تعزیہ یا کوئی بھی جلوس محرم کا، وہ سارا جو کچھ بھی کرتے ہیں، تو آپ کی وہ والی نسل ایک دوسرے سے پوچھتی ہے یہ کیا ہے. اور پھر ان میں سے کیوریس مائنڈ جو ہیں، وہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے چکر میں یا خود سے تحقیق کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں. جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں ان تک حق پہنچتا ضرور ہے. صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ شفیعنا، صلی